به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تبارك وتعالى واذكر إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ان کی رحمت سے آج ہم 73واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی ہر وقت بے شمار نعمتیں ہمیں دن رات بارش کے قطروں کی طرح پر برس رہی ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت وہ ہے جو آج کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی تھی۔ اتفاق سے وہ دن بھی جمعہ کا تھا، 1947 عیسوی، رمضان المبارک کی 27ویں شب تھی، اور جمعہ بھی الوداع جمعہ تھا۔ اتنے مبارک قبولیت کے مواقع میں اللہ تعالیٰ نے یہ خطہ اور یہ ملک ہمیں اس تاریخ کو عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر تو آدمی بعد میں ادا کرتا ہے، پہلے مرحلے پر اس نعمت کو نعمت سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ نعمت کو نعمت سمجھے گا تو شکر کی طرف قدم آگے بڑھائے گا۔ اگر ایک آدمی نعمت کو نعمت ہی نہ سمجھے تو وہ شکر کس طریقے سے ادا کر سکے؟ اگر مجموعی طور پر اپنے ارد گرد اگر ہم نظر ڈالیں، ارد گرد سے میری مراد
پوری دنیا میں جو اسلامی ممالک ہیں ان کے حالات پر اگر آپ ایک نظر ڈالیں اور اس ملک کے پاکستان کے حالات پر اگر آپ نظر ڈالیں تو آسمان اور زمین کا فرق واضح ہوگا۔ بات کہنا بہت آسان ہے، تنقید کرنا بہت آسان ہے، مختلف پروپیگنڈے کا حصہ بننا آسان ہے، اور اللہ نہ کرے اس ملک کے پاکستان جیسی عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اس کے خلاف سازشیں کرنا آسان ہے۔ لیکن جب آپ دیگر اسلامی ممالک کا اس ملک کے ساتھ اگر آپ تقابل کریں اور جائزہ لیں تو میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں اور پورے وثوق سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جیسا بھی ہمارا یہ ملک ہے، چاہے لنگڑا لولے ہی صحیح، چاہے بھوکا ننگا ہی صحیح، ان تمام کی تمام خرابیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت ہم مسلمانوں کو حاصل ہے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ میں پھر دوبارہ اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ سب سے پہلے ذہن میں یہ بات بٹھائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہمیں کیا معلوم کہ یہ پاکستان کیسے وجود میں آیا اور اس کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے اکابرین اور اسلاف نے کیا قربانیاں دی، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں داستان کیا ہے۔ تاریخ اٹھائیں، حالات پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا اور آپ کو نظر آئے گا کہ واقعہ اس عظیم سلطنت کو اور اس خطے کو حاصل کرنے کے لیے کتنے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جانی قربانیاں، مالی قربانیاں، اپنی زمینیں چھوڑی، اپنی جائیدادیں چھوڑی، اپنے بچے کٹوائے اور مروائے، اور بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محروم رکھنا پڑا صرف اس وجہ سے کہ ایک خطہ ہمیں ایسا مل رہا ہے، ایک ٹکڑا ہمیں ایسا مل رہا ہے جس میں ہم آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان قربانیوں کی برکت سے وہ خطہ ارض اور وہ حصہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی صورت میں عطا فرمایا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مختلف طریقوں سے، مختلف لوگوں کی طرف سے یہ آواز کانوں کو سننے کو ملتی ہے اور یہ آواز گونجتی ہے اور یہ نعرے لگائے جاتے ہیں، یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ پاکستان کو جن عظیم مقاصد کے لیے حاصل کیا تھا آج تو وہ کوئی مقصد بھی نظر نہیں آ رہا، نہ اسلامی قوانین ہے، نہ شرعی سزاؤں کا نفاذ ہے، اور کرپشن، لوٹ کھسوٹ، چور بازاری وغیرہ وغیرہ، وہ سارے کے ساری چیزیں اپنے عروج پر ہیں۔ تو پاکستان کو جن مقاصد کے لیے حاصل کیا تھا ہم اب تک کے اس مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے، یعنی در حقیقت یہ بات کہنے کے بعد اصل بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو معرض وجود میں نہیں آنا چاہیے تھا، اور یہ جو قدم اٹھایا جا رہا ہے یہ قدم غلط تھا۔ آج ان معروضی حالات نے ہمارے اس موقف کی تائید، میں اسی لیے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں مانتا ہوں ساری باتیں کہ واقعات پاکستان کو جن عظیم مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا ان میں سے فرض کر لیں کہ 70% مقاصد کے حاصل نہیں ہوئے۔ یہ ہماری بدبختی، ہماری یہ نااہلی، ہمارے ناہنجار حکمرانوں کی نااہلی، اور جنہوں نے اس عظیم ملک کو
پیچھے اس طریقے سے دھکیلا کہ 73 سال پیچھے لے جا کر اس ملک کو کھڑا کر دیا. اگر وہ اپنی صلاحیتیں استعمال کرتے, اگر آگے بڑھنے کے اللہ تعالیٰ نے جو مواقع عطا فرمائے تھے ان کو اگر استعمال کرتے, اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت کو نعمت اگر سمجھتے, یقین جانے کہ آج اس وقت پاکستان کا نقشہ کچھ اور ہوگا. اور یہ سارا الزام ہم حکمرانوں کو تو دے دیتے ہیں بہت آسانی سے, لیکن میں معذرت کے ساتھ میں یہ بات عرض کروں گا کہ جہاں ہم حکمرانوں کو یہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں ان سارے باتوں کا, وہاں ہم اپنے آپ کو بے گناہ اور بے قصور ہم ثابت نہیں کر سکتے. بہت دو بات ہے, اس کی طرف میں انشاءاللہ بعد میں آؤں گا. میں چند گزارشات اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی, اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اس نعمت کو نعمت سمجھنا چاہیے. اور اس پاکستان کا دوسری دنیا کے اسلامی ممالک سے تقابل اور جائزہ آپ لیں. میں چند باتیں اور چند دکان کی طرف آپ کا ذہن متوجہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کی یہ بات شاید علم میں نہ ہو, پاکستان کا جو اسلامی دستور ہے جو لکھا ہوا ہے, آئین کا ایک حصہ ہے, موجود ہے. اگر آپ اس اسلامی دستور کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر ایک نقطہ اور ایک پوائنٹ آپ کو وہ ملے گا جو کسی بھی اسلامی ممالک میں وہ نقطہ آپ کو نہیں ملے گا ان کے دستور میں, ان کے آئین اور قانون میں. وہ کیا؟ وہ دستور یہ ہے, یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی حاکمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے. یہ جو جملہ ہے, یہ جملہ کسی بھی آپ اسلامی ملک کے آئین اور دستور کو آپ اٹھا لیں اور دیکھیں وہاں پر یہ جملہ آپ کو نہیں ملے گا. اب آپ کہیں کہ جی اس جملے سے کیا ہوتا ہے, اس جملے سے بہت کچھ ہوتا ہے, وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. اصل حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے. جو بھی ملک کا صدر وزیر اعظم آئے گا وہ حاکمیت اس کی نہیں ہوگی, حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ کا نائب بن کر کام کرے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ باقاعدہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی قانون خلاف قرآن اور خلاف شریعت اور خلاف سنت اگر رائج ہو جاتا ہے, میری بات توجہ سے سمجھیے گا, اگر پاکستان میں کوئی قانون قرآن اور حدیث کے خلاف اگر نافذ ہو جاتا ہے تو ہر شخص کو یہ اختیار اور حق حاصل ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی طرف رجوع کرے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب سیدہ مجدوم نے کئی مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی مختلف مواقع پر, اور واقعی بات یہ کہ جب ان حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں اور حضرت کی جب اس بات کا ہم جب گہرا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں شرم آتی کہ یہ بات ہم کریں. 17 سال تک کے چیف جسٹس رہے سپریم کورٹ کے, اسلامی نظریاتی کونسل 17 سال تک کے چیف جسٹس رہے. حضرت نے فرمایا کہ ان 17 سالوں میں بہت سارے جو قوانین خلاف شریعت قرآن اور حدیث کے خلاف تھے, ہم نے اس کو تبدیل کیا. بہت سارے قانون تبدیل کیے اور اسلامی ڈھانچے میں اس کو ڈالا. اس کے علاوہ اور بہت سارے قوانین ایسے تھے کہ ہم لوگوں سے یہ محنت سماجت کرتے رہے کہ بھائی اس کے خلاف کوئی درخواست دو تاکہ اس درخواست پر غور کیا جائے, اس کو سماعت میں منظور کیا جائے, اس پر جرح اور قدر کی جائے.
اس کو خلاف قانون، خلاف شریعت، خلاف قرآن اور حدیث کے خلاف ہونا ثابت کیا جائے، فرماتے ہیں کہ میں ہاتھ جوڑ جوڑ کر لوگوں کے سامنے تھک گیا کہ خدا کے واسطے درخواست دو، لیکن درخواست دینے کے لیے تیار نہیں، جلسے کرنے کے لیے تیار نہیں، جلوس نکالنے کے لیے تیار، احتجاجی مظاہرے کرنے کے لیے تیار، نعرے لگانے کے لیے تیار، لیکن اس خلاف قرآن اور حدیث کے خلاف جو قانون ہے، اس کا جو آئینی راستہ ہے، جو قانونی راستہ ہے، اس آئینی اور قانونی راستے کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب آپ ایک آئینی اور قانونی راستے سے جب آپ وہاں آگے تک نہیں پہنچیں گے تو سنوائی کیسے ہوگی؟ نعرہ لگانا آسان ہے، احتجاجی مظاہرے کرنا آسان ہے، میٹنگیں کرنا آسان ہے، تقریریں کرنا آسان ہے، سب کام آسان ہے، لیکن ایک آدمی جو خود اس کے اندر موجود ہے اور وہ آپ کو آئینی اور قانونی راستہ بتا رہا ہے کہ بھائی اگر یہ کام خلاف شریعت ہے تو اس کا طریقہ یہ کام ایک درخواست دائر کرے۔ فرماتے ہیں کہ 17 سال تک کے میں جدوجہد کرتا رہا اور لوگوں کی منتیں کرتا رہا، سیاسی زعماء کی منتیں کرتا رہا، مذہبی قیادت کی منتیں کرتا رہا، لیکن کوئی اس کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہوا۔ اور پھر ہمیں شکوہ ہے کہ جی اسلامی حدود اور اسلامی تعزیرات اور اسلامی جو قوانین ہیں وہ اسلامی مملکت خداداد میں نافذ العمل نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کے لیے کیا محنت کی؟ آپ نے اس کے لیے کون سا آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ جلسے کیے، جلوس نکالے، مظاہرے کیے، ریلیاں نکالی، سب کچھ کیا، لیکن جو کام اصل میں کرنا چاہیے تھا وہ کام نہیں کیا۔ پھر بھی شکایت۔ تو ایک تو بات میں نے یہ بات عرض کی کہ اس ملک کی جو حاکمیت ہے وہ کلی طور پر کس کو حاصل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے، بلا کسی تنقیص کے مکمل اور کلی اختیارات اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ حاکم اعلیٰ۔ ایک بات۔ دوسری بات، آئین اور قانون میں یہ بھی لکھی ہے کہ جو پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم بنے گا، توجہ فرمائیں، جو بھی پاکستان بنے